بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، آخری دین، نہ اس دین کے بعد کوئی دین ہے، نہ اس دین کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے، اور نہ آپ کی امت کے بعد کوئی امت ہے، نہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب ہے. آخر وہ دین کیا تھا جو اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں اترا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب نے اسے پڑھا، سیکھا، سمجھا اور اپنی زندگیوں میں برتا اور پوری امانت داری کے ساتھ اسے پھیلایا. اس راہ میں آنے والی تمام تر مشقتوں کو، پریشانیوں کو، آزمائشوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ جھیلا اور اسے برداشت کیا. وہ کون سا دین تھا؟ اصل میں یہ سب سے بڑا موضوع ہے، اہم موضوع ہے جسے جاننے کی ضرورت ہے. اسلام روایت نہ بن جائے، اسلام دیکھا دیکھی کا نام نہ بن جائے، اسلام دیگر ادیان اور مذاہب کی طرح سے ایک مذہب نہ بن جائے. اسلام کیا ہے؟ اسلام کی اساس کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام دنیا میں آیا تو دنیا کے حالات کیسے تھے؟ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین نے کیا بدلا؟ کیا بدلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا اسلام کو؟ یہ ہمیں بنیادی طور پر جاننے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ما قبل الاسلام کو جاہلیت کہتے ہیں. ما قبل الاسلام کو جاہلیت، اور جاہلیت میں کوئی ایسی قدر نہیں تھی جس کی اسلام نے پذیرائی کی ہو. جاہلیت میں شرک تھا، کفر تھا، الحاد تھا، بے دینی تھی، انتشار تھا، فرقہ واریت تھی، ہر طرح کا ظلم تھا، زیادتی تھی. ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق دین، دھرم اور عقیدہ، فکر، نظریہ بنائے ہوئے تھا، اور ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا تھا. اس اسلام نے آنے کے بعد اس جاہلیت کا خاتمہ کیا. جاہلیت کے مقابلے میں اسلام آیا. اس لیے اب داخل اسلام ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، کبھی نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے کہ نام اسلام کا رہے اور جاہلیت کی قدریں اندر پنپ رہی ہوں، جاہلیت کی کوئی شکل اندر پائی جاتی ہو. اگر یہ پایا جائے، اندر ہو اور اس کی پذیرائی ہو، یا اس کے بارے میں خاموشی ہو، اس کے بارے میں فکر نہ ہو، یا ہمیں اس سلسلے میں علم نہ ہو، تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اسلام ہے لیکن جاہلیت کی رنگ کے ساتھ ہے، جاہلیت زدہ ہے. اسلام خالص ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے حضرات صحابہ کرام میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم سب جانتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت میں رہے، اور آپ کا ایمان، آپ کی صلابت، آپ کی غیرت اور آپ کی ایمانی قوت کا، میرے بھائیوں، جو معیار تھا اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں ہم نے آپ نے پڑھا ہے. اور خود عمر بن خطاب فرماتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، 3 چیزوں میں، بلکہ کئی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت فرمائی. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہ ينقض الاسلام عروۃ عروۃ اذا نشأ فی الاسلام من لم يعرف الجاہلیہ. اگر اسلام کے اندر ایسے لوگ پلیں، بڑھیں، پروان چڑھیں جن کو جاہلیت کا پتہ نہ ہو، جن کو جاہلیت کا علم نہ ہو، اور اسلام کے اندر پیدا ہوئے، ماں باپ مسلمان، دادا پردادا مسلمان، اسلام ہی کی حالت میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد اسی پر چلتے رہے، سلسلہ نسب کا چلتا رہا، نسل در نسل وہ زمانے کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں جانا کہ اسلام کس جاہلیت کے مقابلے میں آیا تھا،
کیا ختم کرنا تھا اسلام کو یہ نہیں سمجھا، تو اسلام کے اندر رہنے کے باوجود بھی اسلام کی ایک ایک کڑی ٹوٹتی رہے گی اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اسلام کی ایک ایک کڑی ٹوٹ رہی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے میرے بھائیوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا کیا چاہتے تھے کہ اسلام کے ماننے والے مسلمان جو ہیں وہ اپنی اصلیت کو سمجھیں، اپنی بنیادوں کو سمجھیں کہ اسلام ہے کیا چیز۔ اسلام روایتوں کا نام نہیں ہے، اسلام سمجھوتوں کا نام نہیں ہے، اسلام سب کے ساتھ سیکولر ہو جانے کا نام نہیں ہے، اسلام اس شرک کے خلاف ہے جو جاہلیت میں تھا، اس کفر کے خلاف ہے جو جاہلیت میں تھا، وہ منمانی ہوس عقل پرستی جو جاہلیت میں تھی اس کے خلاف اسلام ہے۔ اسلام باپ دادوں کے طور طریقے کے خلاف اسلام عمل کرنے کے لیے تلقین کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کے اندر لوگوں کی اپنی ریت روایت کا کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ یہ اسلام کی اصل شکل ہماری سمجھ میں جب آئے گی تب ہم اسلام کو صحیح معنوں میں فالو کر سکیں گے، ورنہ آج صورتحال یہ ہے اسلام کے نام لیوا بھی ہم ہیں اور ہم بہت کچھ ایسی چیزوں کی پذیرائی کرتے ہیں یا اسے ہضم کر لیتے ہیں جو ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرنے والی چیزیں ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ کبھی شعوری طور پر بھی ہوتا ہے اور بہت مرتبہ غیر شعوری طور پر بھی ہوتا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر شعوری طور پر یہ کام ہو رہا ہے تو جلد سے جلد توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، اصلاح کر لیں اپنی، اور غیر شعوری طور پر اگر ہو رہا ہے تو علم حاصل کریں تاکہ شعور ہو جائے، تاکہ اصلاح کی راہ کھل جائے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اسلام کے دعوے داریوں کے ساتھ ساتھ بہت کچھ انحرافات در آ جائیں گے ہمارے اندر، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلیت کے مقابلے میں مخالفت کرنے کے لیے اسلام کو بھیجا تھا۔ وہ چیزیں جاہلیت کی تھی۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں جو آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا تعامل، آپ کا سماجی اور معاشرتی جو بیہیویئر تھا، اس سے دنیا عرب اس قدر متاثر تھی کہ دشمن بھی ہیں تو بھی بلاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبوت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، جب آپ جوان تھے، جب آپ 20، 25، 30 سال، 40 سال کے بیچ کی عمر میں تھے، اس وقت حالت یہ تھی کہ کوئی معاملہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، کوئی پنچایت کی بات ہے تو کوئی کسی کی بات مانے گا نہیں مانے گا، محمد کو بلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو مشورہ دے دیں گے، آپ جو سمجھا دیں گے، آپ جو مانڈولی کا راستہ نکال دیں گے، لوگ تسلیم کر لیں گے۔ اور اس سلسلے میں تاریخ کا وہ زندہ واقعہ جو حجر اسود کے مسئلے میں پیش آیا تھا، ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کا حل نہیں تھا، قبیلے والے لڑتے بھڑتے اور آپس میں ایک دوسرے کے میرے بھائیوں خلاف برسر پیگار ہو جاتے، مار دھاڑ کی نوبت آ جاتی، لیکن یہ ہوا کہ محمد کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی، نبوت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن سارا عرب آپ کو صادق کہتا تھا، آپ کو امین کہتا تھا۔ حدیثوں میں آتا ہے اخبرنی الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے صادق و مصدوق امین اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو صادق ہونا، امین ہونا اور آپ کی اخلاقی قدروں کا تذکرہ ہر طرف چلتا تھا، لیکن اسلام صرف اور صرف اسی کا نام تو نہیں ہے نا کہ سماج میں آپ اچھے بن جائیں، آپ کی زبان اچھی ہو، آپ کا کردار اچھا ہو، آپ امانت دار ہو، لیکن اس سے زیادہ اونچا ہے کہیں اسلام۔ یہ درجے بعد میں اسلام کے اندر آتے ہیں۔ وہی نبی جو صادق تھے، امین تھے، جب 5 سال کے بعد آپ کے سر مبارک پر نبوت کا، رسالت کا تاج رکھا گیا اور آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تو لوگ مخالف ہو گئے۔ یہ دیکھو، یہ تو کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالی عبادت کا سچا حقدار ہے، اس کے سوا جن کی عبادت اور بندگی ہوتی ہے وہ سچ میں عبادت کے قابل نہیں ہے، ان سے رشتہ توڑ لینا چاہیے۔ جیسے اللہ کی توحید کا اعلان کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب کے سب آپ کے مخالف بن گئے، دشمن بن گئے۔ وہ جو آپ کے صادق اور امین ہونے کا وظیفہ پڑھتے تھے، صادق اور امین ہونے کا تذکرہ کرتے تھے، اپنی پنچایتوں کے لیے بلاتے تھے، لیکن اسی نبی نے جب نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور اللہ کی توحید کی دعوت دی اور شرک اور بت پرستی سے منع کیا اور ہوس، خواہشات نفسانی، اپنی عقل کے پیچھے چلنا، اپنے باپ دادوں کے طور طریقے پر عمل کرنا، ریت روایت کے حوالے دینا، یہ سب غلط۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتارے گا اس قانون پر، اس دستور پر، اس شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ جب یہ دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے اور کہنے لگے یہ دیکھو، یہ تو گھر خاندان میں اختلاف پیدا کر رہا، کنبے قبیلے میں جھگڑے کروا رہا ہے، اس کی وجہ سے خاندانوں میں اختلافات، انتشار پیدا ہو رہے ہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ بھائی وہی تو صادق و امین ہے جس کو تم پنچایتوں میں بلایا کرتے تھے۔
اگر آج وہی سچا اور امانت دار آپ کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے تو آپ اس کے دشمن کیوں بن گئے؟ پتہ کیا چلا؟ اسلام نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی توحید کا، اور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بتائی ہوئی سنت کی تعلیمات، جو کتاب اللہ کی تشریح ہے، کتاب اللہ کا بیان ہے، اس کا نام ہے۔ اسی لیے جاہلیت سے نکل جانا۔ اب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی کیا؟ مسائل الجاہلیت التي خالف فيها النبي صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجاہلیہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جاہلیت کے لوگوں کی کن کن مسائل میں مخالفت کی، قرآن میں اس کے خلاف آیا، سنت میں اس کے خلاف آیا، یہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں، اسلام کے بعد اس سے تمہیں کنارہ کشی اختیار کرنا ہے۔ اس کے اندر آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو شروع میں ہی کیا ملے گا؟ پہلا مسئلہ شرک کے خلاف کھڑے ہونا ہے، پہلا مسئلہ بت پرستی کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ آپ کا ہمارا سر رب ذوالجلال کے سوا کسی کے در پر نہیں جھک سکتا۔ یہ پہلا مسئلہ ہے جاہلیت کا، جس کی مخالفت کی اسلام نے، قرآن نے، نبی علیہ السلام نے۔ اس کے بعد دوسرا ہی مسئلہ کیا آ گیا؟ فرقہ بندی جاہلیت کا کام ہے، ٹولیاں جاہلیت کا کام ہے۔ اب اسلام کے اندر بھی اگر تولیاں ہیں، گروہ بندیاں ہیں، اور الگ الگ راستے، الگ الگ ٹریک پر لوگ چل رہے ہیں، الگ الگ رخ پر لوگ چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو جاہلیت کی روش ہے جو مسلمانوں کے اندر اسلام کے نام پر آ رہی ہے۔ یہ اسلامی فرقہ سارے انحرافات کے ساتھ اسلامی کا لاحقہ لگا کر کے سب کو دین بنانے کی کوشش، کہاں گنجائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر؟ اسلام نام ہے اللہ کی کتاب توحید کا، نبی اللہ کی توحید کا، اللہ کی کتاب قرآن کریم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے دین اسلام۔ اب اگر اسلام کے اندر انتشار آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ 23 سال نبوت اور رسالت کے ساتھ دنیا میں رہے، آپ کی وفات ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی بن ابی طالب، اور ان کے بعد پورا اسلامی تاریخ کا سلسلہ، میرے بھائیوں، صحابہ اور اس کے بعد تابعین اور اس کے بعد تبع تابعین، بالترتیب درجے کے اعتبار سے یہ خیر القرون ہے۔ خیر القرون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امت میں مسائل کھڑے ہونے لگے۔ اللہ کی کتاب، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر جس طرح سے اللہ کے نبی کے اصحاب چلے، میرے بھائیوں، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ اخیر میں عثمان غنی کے بعد میرے بھائیوں ایسے لوگ دھیرے دھیرے پیدا ہو گئے، کچھ خارجی عناصر کی وجہ سے، جن کے فکر میں انحراف آیا، انحراف آیا، اور ان کی جڑیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے تھیں۔ اور آپ نے جنگ حنین کے موقع پر، میرے بھائیوں، جب آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا، اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں، اے نبی انصاف کیجیے، آپ عدل سے کام لیجیے، آپ کے فیصلے انصاف والے نہیں ہیں۔ وہیں سے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ آغاز تھا، اس کے اثرات تھے، ابتدائی نشانات تھے، اور پھر دھیرے دھیرے افراد بڑھتے گئے، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا، یہی وہ گروپ تھا جو سب سے پہلا فرقہ بنا اسلام کے نام پر، اور سارا دنگا، سارا فساد، سارے مار دھاڑ کا کام جو اس نے کیا اور خونریزی کی، یہ سب کے سب اسلام کے نام پر کی، اور نیکی کے نام پر، اجر کے نام پر، ثواب کے نام پر یہ کام کیا۔ بات یہ ہے سمجھنے کی، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے، اسلام میں انتشار نہیں ہے، اسلام میں دھڑبندیاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اللہ نے بار بار فرمایا، کتنی آیتوں میں، وقت بہت کم ہے اصل میں، اس لیے میں بہت جلدی بات کر رہا ہوں، تو بار بار یہ کہا گیا فرقہ بندی مت کرو، مشرکین کا کام ہے، مشرکین کی طرح مت ہو جاؤ، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر لیا ہے۔ اور اے نبی، آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لست منہم فی شیء، آپ کا اسے کوئی تعلق نہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اسلام کے اندر بھی فرقہ واریت کہاں سے گنجائش ہے؟ اب یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر اسلام کی اصل شکل میں بگاڑ لوگوں نے پیدا کیا، انتشار آیا، پہلا دھڑا پیدا ہو گیا خارجیت کے نام پر، جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا، ساری داستان تاریخ آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد اس سے پہلے عمر بن خطاب کو بھی قتل کرنے کا کام اسی گروہ نے کیا، عثمان غنی کی شہادت کا مسئلہ، اسی طریقے سے حضرت علی بن ابی طالب کے بیٹوں کا مسئلہ، حضرت علی بن ابی طالب اور ان کے بیٹے کا مسئلہ، ایسے ہی آگے بھی وہ آج تک موجود ہے، اور وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکل کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوگا۔ یہ سلسلہ سوال بتانے کا، آج جو میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر
اب جو اصل دین سے انحراف آیا، بگاڑ آیا، اگر ہم اس بگاڑ کو نہیں سمجھیں گے، یہ بگاڑ کیا ہے، بگاڑ کی حقیقتوں کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ بگاڑ ہے، یہ فساد ہے، یہ چیز یہاں اسلام سے ٹکراتی ہے، یہ فرقہ، اس کا نظریہ یہاں اسلام سے ٹکراتا ہے، اس کا نظریہ یہاں اسلام سے ٹکراتا ہے، اس کی گنجائش نہیں، اس کی گنجائش اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو ہم سب کو اسلام سمجھ بیٹھیں گے اور سب کو گلے لگا لیں گے اور سب کے راستے کو صحیح سمجھیں گے۔ کوئی کسی راستے پر چل پڑے گا اور کوئی کسی راستے پر چل پڑے گا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے گا، اپنے آپ کو قرآن والا، سنت والا بھی کہے گا، صحابہ کرام کا نام بھی لینے والا کہے گا، لیکن اس کے باوجود ان سارے انحرافات پہ کہیں نہ کہیں ملوث رہے گا۔ اسی لیے روز اول سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ بات سمجھائی گئی کہ تمہیں اس راستے پر چلنا ہے جس راستے پر میں تمہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اس راستے کے سوا جتنے راستے نکلیں گے گمراہی کے راستے ہیں، انحرافات کے راستے ہیں، جہنمیوں کے راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اس لیے ان سے لڑنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، علم سے، کتاب و سنت کے دلائل سے انہیں پورے طور پر بے نقاب کرنا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کی تلقین کی، یہی نہیں کہا اے لوگو میری سنت پر چلنا، اے لوگو میری سنت پر چلنا، اے لوگو میری سنت چل۔ اللہ کے نبی نے صرف یہی کہنے پر اکتفا نہیں کیا، آپ نے ساتھ یہ بھی کہا جتنے نئے راستے نکلیں گے ان کا بائیکاٹ بھی کرنا، جتنے راستے نکلیں گے نئے ان کا بائیکاٹ بھی کرنا۔ جہاں جہاں قرآن کریم میں اتباع کا حکم ہے وہیں پر اس کے خلاف کے اتباع کرنے سے منع بھی کیا گیا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ کی طرف جو اترتا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ کی طرف سے جو کچھ آتا ہے اس کا بائیکاٹ کرو۔ تو اسلام صرف اور صرف پازیٹیو کا نام نہیں ہے، اس حق کے خلاف جو غلط ہے، جو باطل ہے، جو انحراف ہے، اس کی تردید کا بھی نام اسلام۔ آج ہمارے یہاں یہ ماحول بنتا جا رہا ہے کہ نہیں اپنا کام کرو، پازیٹیو بتلاؤ، مثبت بتلاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک نبی کی سنت پر چلو، یہ حلال ہے اس کو کرو، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ توحید کے خلاف شرک کیا ہے، اس کے خلاف بھی لوگوں کو آگاہ کرو، شرک میں نہیں پڑ جانا۔ یہ بدعت سنت کے خلاف بدعت ہے، ہوا پرستی ہے، ہوس ہے، خواہشات ہے، دنیا پرستی ہے، باپ دادوں کے طور طریقے ہیں اور لوگوں کے اپنے اہداف و مقاصد کے نام پر اسلامی فرقے، ان سب سے بھی ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ قرآن کریم کی جتنی آیتیں آپ پڑھیں گے جہاں امر بالمعروف کا حکم ہے وہیں آپ کو ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں ضرور بھی ضرور بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، دونوں کام تمہیں کرنے ہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور تم اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ تم اللہ سے مدد مانگو گے مشکلات میں، اللہ تمہاری مدد بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم نے اپنے آپ کو سیکولر بنانے کا سوچ لیا۔ اس کے خلاف بولوں گا تو دشمن بن جائیں گے، اس کے خلاف بولوں گا دشمن بن جائیں گے، اس لیے سیکولر رہو، نارمل بن کر کے رہو، میٹھا میٹھا بولو، قرآن کی آیت کریمہ پڑھو جو پازیٹیو ہیں، جہاں رد ہے اسے مت پڑھو۔ مثال کے طور پر یہ طریقہ دھیرے دھیرے آیا اور یہ خطرناک ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی خطرناکی یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں امت کے جو کتاب و سنت کے ہمارے بڑے چھوٹے جوان بچے خواتین مرد سارے کے سارے، اس کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی اصالت کو فراموش کر دیا۔ سب کی گنجائش ہے، اہل حدیث ہے تب بھی اس کی گنجائش، اس کی بھی گنجائش، اس کی بھی گنجائش۔ بھئی جہاں تک رواداری ہے دین کے اندر وہاں تک تو ہم قائل ہیں، لیکن عقیدے سے سمجھوتا کیسے کر لیں گے؟ عقیدے سے سمجھوتا کیسے کر لیں گے؟ کسی فرقہ کا عقیدے کا انحراف ہے، ہم کیسے اسے حذف کر لیں گے اہل حدیثیت کے نام پر؟ ایک آدمی صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، اسے ہم کیسے برداشت کر لیں گے اسلام کے نام پر، اس لیے کہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، جنہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی آپ کیا کیجئے، عدل و انصاف سے کام لیجئے، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ وہ بھی اسلام کے نام پر تھے کہ نہیں تھے، لیکن ان کی مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں انہیں اگر زندہ رہوں گا تو ایسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا۔ میرے بھائی، اور اللہ کے نبی کی صحابہ نے کیا فرمایا؟ طوبی لمن قتلہم وقتلوا، ان خوارج کو جو قتل کرے یا خوارج جن کو قتل کر دیں، آپ اہل سنت میں سے طوبی لہم، ان کے لیے تو بشارت ہے جنت کی۔ تو ایسے ہی سیکولر بننے والا معاملہ نہیں۔ اہل حدیثیت خالص توحید کا نام ہے،
خالص توحید اس وقت ہوگی جب ہم توحید کے خلاف شرک کیا ہے، انحراف کیا ہے، کفر کیا ہے، نفاق کیا ہے، زندیقیت کیا ہے، ان سب کی حقیقتوں کو سمجھیں اور امت کو اس سے آگاہ کریں۔ بھائی ایک اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہیں کرنا۔ آپ لوگ کہتے ہیں اتنا بولو کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ شرک مت کرو؟ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کراؤ۔ اگر ایسا ہوتا کہ صرف اللہ کی عبادت کا حکم دینا کافی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اسی آیت میں کیوں جوڑ کر کے فرماتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں توحید کی دعوت دینا ہے وہیں پر شرک کی تردید بھی کرنا ہے، سنت بتلانا ہے، بدعت سے روکنا بھی ہے۔ میرے بھائیو، عہد رسالت کے اختتام پر، صحابہ کرام کے دور خلافت کے اختتام پر یہ مسئلہ شروع ہو گیا۔ اب امت کے اندر الگ الگ رخ کے لوگ، فرقے، ٹولیاں، گروہ بن کر کے آ گئے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے درمیان اسلام کے نام لیوا ایسے بھی لوگ ہیں جن کے یہاں شرک ہے، قبر پرستی ہے، مزار پرستی ہے، اولیاء اور صالحین کا میرے بھائی کے سامنے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہ طبقہ موجود ہے۔ ہمارے درمیان وہ لوگ بھی ہیں جن کے یہاں تصوف پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہاں تک کہ جانوروں میں، کتوں بلیوں میں بھی موجود۔ یہ عقیدہ ان کے علماء کے یہاں لکھا ہوا ہے، یہ طبقہ بھی موجود ہے، سب اسلام کے نام لیوا ہے۔ کیا ہم ان باطل عقائد کی تردید نہیں کریں گے؟ ہمارے درمیان اسلام کے نام پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو دنگے فساد کرتے ہیں، اس مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں اور کافر قرار دے کر کے ان کی جان مال پر حملہ کرنا دین کا، نیکی کا کام سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں۔ یہ خارجی ہیں، یہ فسادی ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہمارے بیچ میں اسلام کے نام پر کیا ان کے خلاف ہم بات نہیں کریں گے؟ ان سے ہم اپنے نوجوانوں کو آگاہ نہیں کریں گے؟ نوجوانوں کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو ایسے لوگوں کے جھانسے میں آ کر کے نہ جانے کس کس مصیبت سے دوچار ہے۔ سب نے جہاد کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو ورگلایا، حالانکہ وہ جہاد نہیں ہے، وہ دنگا ہے، وہ فساد ہے، معصوموں کی جان لینا ہے، معصوموں کا مال تباہ کرنا ہے، معصوموں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنا ہے جہاد کے نام پر۔ اسلام کا ضابطہ کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں کا جہاد، کون سا جہاد، کب جہاد ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا، کوئی مانے گا، سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا؟ یا ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق مجاہد بن کر کے دنیا میں دنگے اور فساد پھیلائے گا، اسلام کی چھوی کو بگاڑے گا، جہاد کے نام پر فساد کو جہاد کا نام دے دے گا؟ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، کیا ان کے خلاف بات نہیں کی جائے گی؟ ہمارے درمیان وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف بدزبانیاں کرتے ہیں، عثمان غنی کے خلاف، حضرت عمر بن عاص کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف اور دیگر صحابہ کرام کے خلاف۔ کیا صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے، انہیں برا بھلا بولنے والے، کیا یہ اسلام کے نام پر ہمارے بیچ میں ہیں؟ تو ہم صحابہ کرام کو گالیاں سنتے رہے ان کی زبان سے، ان کے خلاف نوجوانوں کو آگاہ نہ کرے کہ خبردار میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو لوگ ہیں اسلام کے نام پر ہے یہ فرقے، لیکن ان کے یہاں شرک و کفر ہے، ان کے یہاں صوفیت ہے، ان کے یہاں شخصیت پرستی ہے، ان کے یہاں توہین صحابہ ہے، ان کے یہاں دنگا فساد ہے، ان کے یہاں تصوف ہے۔ ہم کو آگاہ کرنا چاہیے کہ نہیں آگاہ کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، تو اس لیے ایک طرف کا نام اسلام نہیں ہے کہ ہم کہیں توحید بس توحید، شرک کی تردید بھی کرنا ہوگا۔ قرآن کریم جس طرح توحید کی دعوت سے بھرا ہوا ہے، شرک کی تردید سے بھی بھرا ہوا ہے۔ قرآن و سنت جہاں سنت کی تعلیم سے بھرے ہوئے ہیں، وہیں بدعات کی تردید سے بھی بھرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ اب اگر ہم یہ نہ سمجھائیں تو ہمارا ایک نوجوان عزیز ہے جو بہت نیکی کا جذبہ رکھتا ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، وقت سے پہلے آتا ہے، اذان بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اسے منہج، اسی کا نام کیا ہے؟ منہج، یعنی وہ راستہ جس پر نبی علیہ السلام چلے، صحابہ کرام چلے، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابعین چلے، اسی راستے کی تلقین کرنا، یہ مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اسی راستے پر چلنا ہے ہمیں۔ اب ایک نوجوان ہے، وہ نماز کے لیے آتا ہے، نیک ہے، صالح ہے، چہرے پر داڑھی کا نور سجا ہوا ہے اور شرافت اور نیکی اس کے جسم پر جھلک رہی ہے، لیکن اس کی فکر میں خارجیت ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے حماس بہت اچھا فرقہ، وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنگے فساد نہیں، یہ تو جہاد کا کام ہے، سب سے بڑی نیکی کا کام ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ فرقہ بہت اچھا، یہ فرقہ بہت اچھا، یہ فرقہ بہت اچھا ہے۔ سعودی عرب کے خلاف جو کچھ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اخوانیوں کی، رافضیوں کی، قطبیوں کی، ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہے کہ بہت نیکی کا کام ہے۔ ہاں، سعودی حکومت کو اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔ ہے نمازی، روزے دار، عمل میں اتنا اچھا ہے، لیکن عقیدے اور فکر میں منحرف ہے، گمراہ ہے۔ اگر ہم اسے آگاہ نہیں کریں گے، نمازیں پڑھتا رہے گا لیکن امت میں دنگے اور فساد کا جھنڈا بھی اٹھائے رہے گا۔ بتاؤ، آگاہ کرنا چاہیے کہ نہیں آگاہ کرنا چاہیے؟ یہ اسلام کی وہ اصل دعوت ہے
اسلام صرف اور صرف عمل کا نام نہیں ہے، اسلام عقیدوں کا نام ہے، اسلام اصولوں کا نام ہے، اسلام منہج اور ٹریک کا نام ہے جس پر نبی چلے، صحابہ چلے، تابعین چلے، اسی پر چلنے کا نام اسلام ہے۔ یاد رکھیں یہی مسئلہ ہے آج ہمارے بیچ میں، میرے بھائیوں ہمارے بیچ میں ہے، نیک ہے، اچھا ہے، شریف ہے، لیکن اس کے دماغ میں یہ کیڑا گھوم رہا ہے۔ عثمان غنی ایسے تھے، اس کے دماغ میں کیڑا گھوم رہا ہے اور وہ منفی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ایسے تھے، ویسے تھے، ہے کہ نہیں؟ حضرت عمرو بن عاص ایسے تھے۔ مثال کے طور پر میرے بھائیوں اس کی نمازیں، اس کے روزے اچھے ہیں، نیکی کا کام ہے، لیکن وہ کتنی خطرناک گمراہی میں ڈوبا ہوا۔ ہمیں آگاہ کرنا چاہیے کہ نہیں آگاہ کرنا چاہیے؟ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کوئی یہ کہے گا میں جذباتی بات کر رہا ہوں، نہیں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، اصولی بات کرتا ہوں۔ وقت نہیں ہے، میں 2-4 منٹ شاید لوں گا زیادہ وقت سے جو طے شدہ وقت ہے۔ حضرت صحابہ کرام کی سیرت آپ دیکھ لو میرے بھائیوں، میں آپ کو صرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، یہی خوارج جو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ نمازی کتنے تھے معلوم آپ کو؟ عمل میں کتنے اچھے تھے اور عمل کی تربیت کتنی زیادہ ان کے ہاں پائی جاتی تھی۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ایسی کہ آپ شرم کریں اپنے بارے میں کہ ہم کیا نماز پڑھتے ہیں، ہم تو ٹائم پاس کرتے ہیں۔ ان کی نمازیں دیکھ کر کے شرما جائیں، ان کی قرآن کی تلاوت دیکھ کر کے شرما جائیں، ان کے پیشانیوں کے گھٹے دیکھ کر کے آپ کو حیا آئے اپنے اوپر کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی تلاوت قرآن، ان کی نفلی عبادات، روزہ وغیرہ آپ دیکھیں تو حیران ہو، اتنے پکے نمازی، روزے دار، تہجد گزار، لیکن علی بن ابی طالب امیر المومنین کے خلاف بغاوت کر کے 6000 کی الگ سے ٹیم بنا کر کے جھنڈا اور تلوار لے کر کے کھڑے ہیں۔ تو صرف عمل سے کام چلے گا؟ 5 وقتہ نمازوں کو پڑھیں گے اور امت کے خلاف بغاوت کریں گے، امیر المومنین کے خلاف تلوار لے کر کے کھڑے ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں یہ منہج، یہ نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی، تلاوت قرآن کریم، یہ عملی عبادات ہیں، لیکن وہ اصول کا مسئلہ ہے کہ نمازی ہونے کے ساتھ خارجیت کے راستے پر ہے، نمازی ہونے کے باوجود رافضیت کے راستے پر ہے، دنگے کے راستے پر ہے، صحابہ کو گالی دینے کے راستے پر ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس عمل کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل سے پہلے ہمیں اصولوں کو، فاؤنڈیشنز کو، پرنسپلز کو سمجھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نمازی ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے معاملات میں، لیکن اس کے انحرافات ہیں۔ آج کتنے نوجوان ہیں جہاد کے نام پر میرے بھائیوں ڈاکٹر اسرار نے گمراہ کر رکھا ہے ان کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نیک کام کرنے والا کوئی نہیں، سب بزدل ہیں، ہم ہیں اسلام کا دفاع کرنے والے۔ میرے بھائی یہ خوارج ہیں، خارجیت ہے، یہ انہیں شعور نہیں، انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کیا چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں جبکہ نماز، روزے اور دیگر چیزوں میں ان کا مقابلہ ہم آپ نہیں کر سکتے۔ وہ حضرت ابن عباس گئے کہ نہیں گئے؟ ان سے مناظرہ کیا کہ نہیں مناظرہ کیا؟ ان کے سارے شبہات کو توڑ کر کے ختم کیا کہ نہیں کیا؟ ان کو لاجواب کر دیا کہ نہیں کیا؟ رد کیا کہ نہیں کیا؟ 2000 لوگوں نے اسی مجلس میں توبہ کر لیا اور نکل کر کے حضرت علی بن ابی طالب کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ 4000 کہاں تھے؟ بغاوت کے راستے پر رہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں عمل کی اصلاح کر لو گے اور منہج کی اصلاح نہیں کرو گے، بدعت کے راستے سے نہیں ہٹاؤ گے، تو نماز پڑھنے والا آدمی ایک معصوم کی جان لینے کو دین کا کام سمجھے گا۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی روایت میں ہے، اسی روایت کے اندر، کہ وہ جو 4000 لوگ تھے انہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری نماز اور گھٹے اور سجدے کے نشان کے باوجود نہروان کے موقع پر انہیں قتل کیا تھا، کیونکہ قتل کرنے کے قابل تھے، وہ باغی تھے اور دنگے اور فساد کر کے امت کے اندر انتشار پیدا کر رہے تھے۔ تو رد باطل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نئے فرقے جو امت کو گمراہ کر رہے ہیں، جہاد کے نام پر دنگا کروا رہے ہیں، ان سے آگاہ کرنا ہے کہ نہیں آگاہ کرنا ہے؟ اسلام اس کا نام ہے۔ حضرت آپ نے ابن مسعود کا واقعہ سنا ہوگا، ابن مسعود کا واقعہ، کوفہ کی جامع مسجد میں جو تسبیحات کر رہے تھے نا، گول حلقے میں بیٹھ کر کے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور ایک ان کا مانیٹر تھا جو ان کو سمجھاتا تھا 100 مرتبہ کہو، 100 مرتبہ کہو، جب ختم ہو جاتا تو آپ کے 100 سبحان اللہ کہو، ختم ہو جاتا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اس طرح سے کر رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود آئے کہ نہیں آئے؟ اور وہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم لوگ بہت نیک بنتے ہو، نبی کے صحابہ سے زیادہ نیک ہو گئے ہو کیا؟ آپ کوئی کہے یار وہ نمازی ہیں، وہ روزے دار ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی وہ ضرور نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بدعت ہے، بدعت۔ اور آپ یہ حدیث جب پڑھیں گے، وقت نہیں ہے، جب یہ حدیث آپ پڑھیں گے
ہے نا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیحہ کے اندر جب آپ حدیث کی تفسیرات پڑھنے کے بعد اخیر میں جائیں گے تو علامہ البانی کا یہ نوٹ یاد رکھنا، جاؤ صحیحہ کھول کر کے دیکھنا، ہے نا، اس کے اندر کیا لکھا، کہتے ہیں اس حدیث سے بھی معلوم پڑتا ہے، اس حدیث سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ صرف اور صرف نیکی اور ظاہری عمل کرنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ عقیدے اور منہج کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم عقیدے منہج کی اصلاح نہیں کریں گے تو نمازی اور روزے دار اور تہجد اور گھٹے پیشانیوں پر جن کے پڑے ہوئے ہیں وہ کیا کریں گے، وہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف، توحید پرستوں کے خلاف جہاد کے نام پر دنگا فساد کرتے ہوئے تلوار اٹھائیں گے۔ اور یہی ہوا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا، اس کا تذکرہ ہے اس کے اندر کہ یہ لوگ مقابلے میں کھڑے تھے، جب نہروان کی جنگ ہو رہی تھی تو یہ مقابلے میں کھڑے تھے، ہم پر تیر اور نیزے برسا رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، عمل نہیں، اور یہی مسئلہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا ایک آدمی اعتکاف کرتا ہے، ایک آدمی نفلی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی شب بیداری یعنی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی فرائض کی پابندی کرتا ہے، اور ایک آدمی تہجد نہیں پڑھ پاتا، نوافل نہیں کر پاتا، فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اور البتہ یہ ہے کہ وہ بدعتوں کے خلاف ننگی تلوار ہے، شرک کے خلاف ننگی تلوار ہے، باطل کے خلاف ننگی تلوار ہے، بولتا ہے، لکھتا ہے، دفاع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا۔ ایہما افضل، ان دونوں میں زیادہ فضیلت والا آپ کے نزدیک بہتر کام کون کر رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، نوافل مستحبات کا کام کرتا ہے، اس کو اس کی اپنے عمل کی نیکی ملے گی، لیکن جو بدعت کے خلاف کھڑا ہے، جو شرک کے خلاف کھڑا ہے، اس کی محنت سے، اس کی کوشش سے امت کے لوگ صحیح عقیدے پر آئیں گے، صحیح سنت کے راستے پر آئیں گے، وہ افضل کام کر رہا ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، ایک جو ظاہری دشمن ہوتا ہے نا، جو تلوار اور ہتھیار لے کر کے آ کر کے مسلمانوں کی بستی پر حملہ کرتا ہے، اس کا حملہ کم نقصان دہ ہے، ان باطل پرستوں کا فتنہ مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ وہ جان لے لیں گے اور یہ ایمان اور عقیدہ لے لیں گے، وہ جان لے لیں گے، مال لے لیں گے، اور یہ ایمان و عقیدے کو برباد کر دیں گے۔ میرے بھائی، اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، یہ میں نے صرف اور صرف آپ کو کی نوٹ آپ کو صرف دیا ہے، بہت لمبی باتیں ہیں۔ اللہ سے بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کی بنیاد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب یہ بات نہیں سمجھ میں آتی نا میرے بھائیوں، یہ اصول کی بات، یہ منہج کی بات، تو لوگ اس کو انتشار کا نام دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ دیکھو تشدد پیدا کر رہے، اچھا خاصا ماحول ہے، سارے مسلمان آپس میں مل جل کر کے رہتے ہیں، وہ اس کے یہاں جاتا، وہ اس کے یہاں جاتا، وہ اس کے یہاں جاتا ہے، اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ آیا ہے تو عقیدے کی بات کرتا، یہ بات آیا ہے توحید کی بات کرتا، یہ آیا ہے شرک کی تردید کرتا، یہ آیا ہے بدعت کی تردید کرتا، یہ آیا ہے قبر پرستی کے خلاف بات کرتا، یہ آیا ہے فلاں جماعت فلاں فرقے کے خلاف بات کرتا ہے۔ یہ انتشار پیدا کر رہا ہے۔ انتشار تو آپ نے پہلے پیدا کیا ہوا ہے، وہ سب کو لوٹا کے توحید پر سنت پر لانے کی بات کرتا ہے۔ آپ انتشار پر ہیں، اس کو اتحاد سمجھتے ہیں، یہ اتحاد ہے، آپ اس کو انتشار سمجھتے ہیں، اس لیے کہ علم نہیں۔ آپ کو دنیا کے ماحول میں ہے نا، دنیا کے ماحول میں اور سارے انتشار کے ماحول میں آپ کو میرے بھائیوں اسی میں آپ کو جذب کر دیا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ سب ماحول سوٹیبل رہے، کوئی معاملہ نہ۔ میرے بھائی، اگر سب کے سب شرک پہ متفق ہو جائیں، سب کے رب بدعت پر آ جائیں تو ظاہر بات ہے کوئی جھگڑا نہیں رہے گا۔ آپ کا جھگڑا کیوں؟ اس لیے کہ آپ توحید والے ہیں اور کوئی دوسرا شرک کر رہا ہے۔ آپ کا جھگڑا اس لیے کہ آپ سنت پر ہیں، کوئی بدعت پر ہے۔ آپ کا جھگڑا اس لیے کہ آپ صحابہ کو پیشانی پر سجاتے ہیں اور کوئی صحابہ کرام کی شان میں کیڑے نکالتا ہے، اس لیے ٹکراؤ۔ آپ اگر سیم ہو جائیں گے تو کوئی اختلاف نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، اس کو اختلاف انتشار کا اصول نہیں سمجھنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اتحاد یہ ہے کہ اللہ کا اترنے والا جو دین ہے کتاب و سنت کے اندر اور صحابہ کی سیرت، اسے اپنا لینا اتحاد ہے، اور اسے ہٹ جانا انتشار ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے۔ اسی لیے آپ ماضی قریب کے اندر، بالکل ماضی اقرب کے اندر یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہوا، دوسروں کی طرف سے تو ہوا ہی، کچھ اپنوں کی طرف سے بھی لا علمی کی بنیاد پر ہوا کہ اگر منہج کا نام آیا، سلفیت کا نام آیا تو لوگوں کے چہروں پر بل آنے لگے۔ کیا منہج کیا منہج۔ میرے بھائیوں، مجھے افسوس ہوتا ہے، بڑے بڑے سیمیناروں میں سننے کا اتفاق ہوا، بڑی کانفرنسوں میں سننے کا اتفاق ہوا، بڑے نام کے لوگوں کی زبانوں سے بھی سننے کا اتفاق ہوا کہ منہج کیا کرتے ہو، منہج کیا کرتے ہو، ارے یہ اتحاد کا موقع ہے، اس سے انتشار مت پیدا۔ اس طرح کی باتیں میرے بھائیوں، افسوس ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہی نجات کی ضمانت ہے۔ ہمارے آپ کے سیکولر ہونے سے، آنکھیں بند کر لینے سے اور سر کو ریت میں دبا لینے سے فتنہ نہیں ٹلے گا۔ فتنہ ٹلے گا تو کتاب و سنت کے اصولوں سے ٹلے گا۔
کس سے بھاگنا چاہتے ہو؟ اگر آسانی سے، سہولت پسندی سے اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم ہے نہیں حل ہو سکتا۔ اللہ کا عذاب منتظر ہے ہمارے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے سچے دین کو دنیا میں عام کرے۔ کوئی مصلحت نہیں اللہ کی توحید سے بڑھ کر کے، کوئی مصلحت نہیں نبی کی سنت سے بڑھ کر کے، کوئی مصلحت نہیں دنیا سے شرک کا خاتمہ کرنے کے مشن سے بڑھ کر کے، کوئی مصلحت نہیں نبی کی سنت کو دنیا میں، جو نبی کی سنت کے خلاف بدعات کا خاتمہ کرنے کے مشن سے بڑھ کر کے کوئی مشن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اہل حدیثیت کس چیز کا نام ہے، سلفیت کس چیز کا نام ہے۔ تو جب نہیں معلومات ہو یا جب اس سلسلے میں سہولت کار بنانے کی کوشش چلے کہ نہیں جانے دو، چھوڑ دو، رہنے دو، رد نہیں ہونا چاہیے، انکار نہیں ہونا چاہیے، اس کے خلاف کیوں بولا جائے؟ میرے بھائیوں، کسی کے خلاف بولنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بھائیوں کو گمراہ ہونے سے بچایا جائے، ایسا نہ ہو کہ بھی بہک جائیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم مارکیٹ کے کسی ڈپلیکیٹ چیز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں تو اس کو ڈپلیکیٹ کی برائی کرنا مقصود ہوتا ہے یا آپ کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ کہیں ڈپلیکیٹ مت خرید لے؟ آپ کو آگاہ، آپ کی ہمدردی کے لیے کام ہوتا ہے۔ لوگ ادھر چلے جاتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ امت کی بھلائی کے لیے بات کہی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں یہ مسئلہ بڑا نازک ہے اور مسئلہ اتنا بڑھ گیا اسی وجہ سے اتنا مسئلہ بڑھ گیا کہ صرف منہج کی رٹ لگانے کی مخالفت نہیں، اس پر تان و تشنیع بھی ہونے لگا۔ کوئی منہج کی مخالفت میں ایک دم محاذ لے کے کھڑا ہو گیا، کیا منہج کرتے ہو؟ اور کسی نے کہا کہ یہ تو منہجی گنڈا گردی ہے، کسی نے کہا یہ تو منہجی مافیا ہے، یہ تو کہا یہ منہج فوبیا، یعنی ڈرانے لگے، منہج بولنے والے علماء کے قریب نہیں جانا، ارے اس سے انتشار پیدا ہوگا، یہ لوگ ماحول خراب کرتے ہیں۔ آپ لوگ سیکھو، علم حاصل کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، تسبیحات اذکار کرو، یقیناً کرو، لیکن ان سارے فتنوں سے بھی آگاہ رہو۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کے ساتھ خارجی ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ نیکیوں کے ساتھ باغی ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ نیکیوں کے ساتھ صحابہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مسئلہ سمجھانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، تمام سننے والوں کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔